بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، فدا عادل آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ 9 اور 10 مئی کی درمیانی رات ہے اور 9 تاریخ میں جب تقریباً رات کے 8:30 بجے کا وقت تھا تو ایک بڑا دھماکہ سنا گیا بنوں میں، اور اس کے بعد یک کے بعد دیگرے 3 مزید دھماکے سنے گئے۔ بعد میں پھر یہ اطلاع آئی کہ فتح خیل چوکی جو ہے اس پر حملہ کیا گیا، ایک بہت بڑا حملہ کیا گیا، ایک منظم حملہ کیا گیا ملیٹنٹس کی طرف سے، اور اس کی پوری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اعداد و شمار متضاد قسم کے آ رہے ہیں، لیکن بڑا جانی نقصان ہوا ہے اس میں پولیس اہلکاروں کا، اور پولیس اہلکاروں نے اس سلسلے میں جب مزید نفری وہاں پہ جانے کی کوشش کی، پولیس کی طرف سے جب کوشش کی گئی، سیکورٹی فورسز کی طرف سے جب کوشش کی گئی، تو راستے میں ناکے لگائے ہوئے تھے دہشت گردوں نے، ملیٹنٹس نے، اور سویلین آبادی بھی وہاں پہ یرغمال رہی کئی گھنٹوں تک، اور کئی گھنٹوں تک ہسپتال جانے والے راستے بھی بند کیے گئے تھے اسی وجہ سے کہ وہاں پہ جھڑپوں کا سلسلہ جاری تھا، تو لوگ اپنے زخمی جو ہیں یہ بھی بر وقت ہسپتال نہیں پہنچا سکے۔ تو یہ ظاہر ہے کہ ایک ایسی صورتحال تھی کہ جس کی وجہ سے کئی گھنٹوں تک لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے رہے، اور پھر افواہوں کا بازار بھی گرم رہا۔ کسی نے کہا کہ جناب 20 سے زیادہ پولیس اہلکار شہید ہو گئے ہیں۔ اب یہ اطلاع آ رہی ہے کہ یہاں پہ تقریباً 15 کے لگ بھگ پولیس اہلکاروں کی ڈیوٹی تھی، یعنی ڈیوٹی کے اوپر موجود جو لوگ تھے، جو پولیس اہلکار تھے، ان کی تعداد 15 بتائی گئی ہے۔ میری خود RPO سجاد خان سے بات ہوئی ہے، یہ خود لیڈ کر رہے تھے اس آپریشن کو اور موقع کے اوپر موجود تھے۔ انہوں نے بتایا کہ ایک جو پولیس اہلکار ہے اس کو زندہ وہاں سے ریکور کر لیا گیا ہے، باقی کچھ زخمیوں کو وہاں سے نکالا جا رہا ہے، اور ڈیڈ باڈیز جو ہیں ان کو ملبے سے نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ 8:30 بجے ایک خودکش حملہ آور نے بارود بھری گاڑی اس فتح خیل چوکی سے ٹکرائی۔ لیڑا پل، یہاں پہ ایک دریا ہے لیڑا کے نام سے، چھوٹا سا دریا ہے، اور اس کے اوپر جو پل ہے اس کو لیڑا پل کہتے ہیں، اور اس کے بالکل سٹارٹ میں یہ فتح خیل چوکی جو ہے یہ موجود ہے۔ بنوں سے تقریباً یہ 4 یا 5 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے بنوں سٹی سے، اور اس کے آگے پھر کنگر پل آتا ہے، اس کے حوالے سے بھی بتایا جاتا ہے کہ وہاں پر بھی حملہ کیا گیا، اور بنوں سے جب مزید نفری اس حملے کے بعد روانہ ہوئی تو پھر باب شاہ محمد کے قریب اور 22 خیل کے قریب 2 مقامات پر بہت بڑی تعداد میں ملیٹنٹس موجود تھے، اس مقصد کے لیے موجود تھے کہ مزید نفری وہاں پہ نہ پہنچائی جا سکے، بختر بند گاڑیاں نہ پہنچائی جا سکیں، اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ درجنوں کی تعداد میں، بہت بڑی تعداد میں ملیٹنٹس آئے تھے، اور جب پہلی گاڑی ٹکرائی گئی اس چوکی کی عمارت سے تو چوکی کی عمارت زمیں بوس ہو گئی، اس کا ملبہ پولیس اہلکاروں کے اوپر آ گرا۔ آس پاس کے جو مکانات ہیں وہاں پر بھی لوگوں کی چھتیں گر گئیں، گھروں کی، مکانات کی، اور دیواریں گر گئیں، وہاں پر بھی جو ہے یہ جانی نقصان کی اطلاع ہے۔ ڈیولپنگ سٹوری ہے، اور رات کے اس پہر جب تاریخ پلٹ چکی ہے، 10 مئی کا آغاز ہو چکا ہے، اور اتنے گھنٹے گزرنے کے بعد جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آپ تک مستند اطلاعات پہنچائی جا سکیں، آپ تک تصدیق شدہ اطلاعات جو ہیں یہ پہنچائی جا سکیں۔ میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ افواہیں بہت زیادہ پھیلتی ہیں، اور بنوں کے حوالے سے پہلے بھی ہمارا یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ جب فوری طور پر کنفرم اطلاع نہ آ رہی ہو تو بیچ میں سوشل میڈیا کا جس طریقے سے نیگیٹو استعمال کیا جاتا ہے، اور وہی سلسلہ ہم نے واٹس ایپ گروپوں میں دیکھا، وہی سلسلہ ہم نے فیس بک وغیرہ پہ اور ٹک ٹاک وغیرہ پہ دیکھا کہ طرح طرح کی اطلاعات جو ہیں یہ پہنچائی جاتی رہیں۔ اس میں کچھ وائس نوٹس جو ہیں یہ بھی وائرل ہیں، ملیٹنٹس کی طرف سے غیر مقامی زبان کا استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو پشتو کا ایکسنٹ ہے، بنوں میں جو پشتو کا لہجہ بولا جاتا ہے اس لہجے میں ملیٹنٹس بات نہیں کر رہے، ساتھ میں جو کچھ ملیٹنٹس ہیں وہ بنوں کے ایکسنٹ میں بھی بات کر رہے ہیں، اور وہ ایک دوسرے کو بتا رہے ہیں کہ جی فلاں چوکی جو ہے یہ زمیں بوس ہو چکی ہے، اور وہاں پہ تمام پولیس اہلکار ہیں ان کو مارا جا چکا ہے۔ یہ جب پولیس کے حوالے سے آپ بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پہ ایک تو جو وائرلیس سسٹم ہوتا ہے، مواصلاتی نظام سارا جو ہے وہ بالکل جام ہو گیا، وہاں پہ بالکل رابطہ نہیں ہو رہا تھا،
جن اہلکاروں کے پاس ان کے موبائل فون تھے وہاں پہ بھی ان کے رشتہ داروں کی طرف سے پولیس ڈپارٹمنٹ کی طرف سے رابطے کیے جاتے رہے، مگر وہاں سے کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ایک اطلاع یہ آئی ہے کہ 42 اہلکاروں کی اس چوکی کے اوپر ڈیوٹی ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ شفٹوں میں بھی کام کرتے ہیں۔ کچھ اہلکار ڈیوٹی پہ ہوتے ہیں، کچھ اہلکار چھٹی پہ ہوتے ہیں، یا ان کی اس وقت ڈیوٹی نہیں ہوتی، لیکن جو لسٹ ہے وہ 42 افراد کی ہے کہ جو یہاں پہ جن کی ڈیوٹی تھی۔ اور اس موقع کے اوپر بتایا جاتا ہے بنو پولیس کی طرف سے کہ جو پولیس اہلکار موقع پہ موجود تھے وہ 15 کی تعداد میں موجود تھے، اور جب باری نفری مزید بنو کی طرف سے روانہ ہوئی تو پھر اس کو تقریباً 3.5 گھنٹے لگے یا اس سے زیادہ لگے، کیونکہ بتایا جاتا ہے کہ 8:30 بجے کا واقعہ اور پھر 11:15 بجے یہ مزید نفری جو ہے اس مقام تک پہنچنے میں کامیاب ہوئی۔ جگہ جگہ جو ناکہ بندیاں کی تھیں، جنہوں نے گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے ملیٹنٹس، یہ فائرنگ کرتے رہے، پولیس ان کے ساتھ مقابلہ کرتی رہی۔ اس میں ملیٹنٹس کا کتنا جانی نقصان ہوا ہے یہ بالکل اعداد و شمار ابھی تک نہیں بتائے گئے۔ جیسے میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، ڈیولپنگ سٹوری ہے، رات کا وقت ہے، اور رات کے اس پہر جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو اس وقت بھی ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ ہے۔ ہسپتالوں تک زخمیوں کا پہنچایا جانا جو ہے انتہائی ایک مشکل صورتحال نظر آتی ہے، کیونکہ ایک ہی بڑی سڑک ہے، میریان روڈ جو ہے، اور اس کے اوپر جب آپ نمبر 4 سکول سے آگے کی طرف جاتے ہیں تو پھر یہ صورتحال جو ہے یہ دیکھنے کو ملی۔ مقامی لوگوں نے بھی اس میں اسلحہ اٹھایا اور انہوں نے بھی مقابلہ کرنے کی کوشش کی، لیکن یہ بتایا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ تعداد میں ملیٹنٹس آئے تھے، درجنوں کی تعداد میں، اور ایک اطلاع تو یہ تھی کہ 100 سے زیادہ ملیٹنٹس جو تھے یہ آئے تھے، اور جگہ جگہ انہوں نے پوری ایک پلاننگ کی تھی۔ پلاننگ یہ تھی کہ اس مقام کو ٹارگٹ بنانا ہے، اور یہ وہ مقام ہے، یہ وہ فتح خیل چوکی ہے کہ جس پر اب تک درجنوں حملے ہو چکے ہیں۔ اس میں پولیس اہلکاروں کی شہادت بھی ہو چکی ہے، اور اس سے پہلے جب حملے ہوئے ہیں تو اس میں پولیس اہلکار زخمی بھی ہو چکے ہیں۔ یہ ایک بہت بنیادی بڑی رکاوٹ ملیٹنٹس کے آگے اس چوکی کو سمجھا جاتا رہا ہے۔ جیسے ہم میران شاہ روڈ کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ جگہ جگہ جو پولیس کی رکاوٹیں ہیں، سیکیورٹی فورسز کی رکاوٹیں ہیں، ملیٹنٹس اگر بنو شہر کی طرف، بنو کینٹ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو پھر ان کو روکا جاتا ہے، مختلف چیک پوسٹوں کے اوپر روکا جاتا ہے، اور یہی چوکی فتح خیل جو ہے یہ اس حوالے سے انتہائی اہمیت کی حامل گردانی جاتی ہے۔ اب یہ بتایا جاتا ہے کہ زمیں بوس ہو چکی ہے۔ اس میں عام شہریوں کا کتنا نقصان ہوا ہے یہ بھی میں نے آپ کو بتانا ہے۔ ڈیولپمنٹ سٹوری ہے، جب اعداد و شمار آئیں گے، لیکن مستند اعداد و شمار جب آئیں گے، اب تک کی اطلاعات یہ ہیں کہ 10 سے زیادہ پولیس اہلکار جو ہیں اس میں شہید ہو چکے ہیں، اور مزید بھی اس حوالے سے اطلاعات آ رہی ہیں۔ جب پہلا دھماکہ ہوا تو انتہائی زوردار دھماکہ تھا، کیونکہ بارود بھری گاڑی جو ہے ٹکرائی گئی تھی، کتنا کلوگرام بارود استعمال کیا گیا یہ بھی اب شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور اتحاد المجاہدین پاکستان نے اس حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ یہ گل بہادر گروپ کا جو ایک اتحاد ہے جس میں لشکر اسلام بھی ہے، باقی چھوٹی موٹی تنظیمیں بھی اس میں شامل ہیں، اور اس نے فوری طور پر یہ ذمہ داری قبول کی ہے۔ ایک طرف پاکستان مارکہ حق کا جو فتح کا جشن ہے وہ منا رہا ہے، اور اس کی ٹائمنگ آپ دیکھیں کہ 9 مئی کو یہ واقعہ کیا جاتا ہے، یہ حملہ کیا جاتا ہے، یعنی پراکسس کا جس طریقے سے استعمال ہو رہا ہے وہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت صورتحال جو ہے یہ اسی طرح ہے۔ اور اس وقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو یہ بتایا جا رہا ہے، مزید اطلاعات یہ آئی ہیں کہ 2 پولیس اہلکار جو ہیں ان کو وہاں سے زندہ نکالا گیا ہے، اور مزید 2 شہداء کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں یہ نکالی جا رہی ہیں، اور میرے سامنے جو اعداد و شمار آ رہے ہیں کچھ افسوسناک اطلاعات ہیں، اور ظاہر ہے کہ میں آپ سے مستند خبروں کے حوالے سے بات کروں گا، اور جب بنو پولیس کی طرف سے باقاعدہ تصدیق کر لی جائے گی کہ شہداء کی ایکچول تعداد کتنی ہے، زخمی کتنے ہوئے ہیں، ملیٹنٹس کا کتنا نقصان ہوا ہے، عام شہریوں کا کتنا نقصان ہوا ہے، تو یہ ساری تفصیل میں نے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ اور اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے۔ میرا چینل آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا، یہ کر لیجیے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجیے۔ بہت شکریہ۔